میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں میرے سارے بہن بھائی خیر خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے ایک سکینڈل جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ پاکستانی لڑکیوں کو چین جو ہے وہ اسمگل کیا جاتا تھا۔ یہ سٹوری کیا تھی؟ اب اس طرح کی بہت سی جو رپورٹس ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ ویسے ہی دم توڑ جاتے ہیں۔ ان واقعات کو جو ہے لوگ یاد نہیں رکھتے، تو ہم اس کو دوبارہ ریفریش کرتے رہیں گے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن تک یہ چیزیں نہیں پہنچیں اور ان کو اویئرنیس نہیں ہے۔ اچھے مستقبل کی لالچ میں شارٹ کٹ سے پیسے کمانے کے چکر ہے، یہ بہت سی چیزیں ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ ہم بحث کریں گے کہ یہ شارٹ کٹ ہے نا ہم لوگوں کے دماغ میں، کہ جلدی سے بس ہمیں شہرت مل جائے، جلدی سے ہمیں جو ہے وہ دولت مل جائے، جلدی سے بس ہم ترقی کر لیں۔ تو 90% جو ہے سارے معاملات جو ہیں اسی سوچ کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں، چاہے وہ والدین ہیں، چاہے وہ لڑکیاں ہیں، چاہے جوان نسل ہے ہماری جو بھی ہے۔ والدین شادی کے چکر میں کہ اس کو ایک اچھا گھر مل جائے، اس کے پاس دولت بہت ہے۔ اب یہ چائنا کا جو ایک سکینڈل چلا تھا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ یہی تھے نا، یہی سوچ تھی کہ بچی ہماری چائنا چلی جائے گی، بھائی وغیرہ کا اس کو جاب مل جائے گی، اور یہ لالچ تھی نا۔ بس جہاں لالچ آتی ہے وہاں پہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، پھر مزید اس پر بات کروں گا۔ میرا نام مہک پرویز ہے، میں فیصل آباد سے ہوں، اور میری بھی چائنیز کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ میری شادی ایسی ہوئی تھی کہ میرے ریلیٹیو میں شادی تھی، تو ہم وہاں پہ گئے تھے۔ وہاں پہ چائنیز مطلب جس کی شادی تھی اس کی شادی بھی چائنیز کے ساتھ ہی تھی، تو وہاں پہ ان چائنیز نے مجھے دیکھا اور پسند کیا۔ پھر انہوں نے پکچرز وغیرہ لی برائڈ کے ساتھ میری بیٹھی ہوئی کی، تو پھر انہوں نے مطلب جو انس بٹ جو ہمارا ہیڈ تھا اس کو بولا کہ ایسے ہم نے یہ لڑکی میں پسند ہے، ہم نے اس سے شادی کرنی ہے۔ پھر انس بٹ نے ریلیٹیو میں سے نمبر لیا اور میرے گھر والوں سے کنٹیکٹ کیا، پھر بات چیت کی۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا آپ ان کو آنے دیں، ہم ایک دفعہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر صحیح ہوا تو ہم شادی ضرور کریں گے۔ میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی تھی، مطلب میری اچھی تھنکنگ تھی کہ میرا فیوچر بن جائے گا اور میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کروں گی، میرے بہن بھائی کا اچھا فیوچر ہوگا۔ تو کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 5 بہن بھائی ہیں، ہم 4 بہنیں ہیں، 1 بھائی ہے۔ ابو کیا کرتے میرے پاپا جو ہیں وہ رکشہ ڈرائیور ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ خود بھی کچھ کام کرتی تھی؟ جی، میں پارلر میں جاب کرتی تھی 4 سال سے۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر وہ ایسے آئے، انہوں نے مطلب دیکھا مجھے اور پوچھا گیا کہ تم کیا کرتی ہو، میں نے بتایا کہ میں پارلر میں جاب کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے 3 لڑکے تھے، ایک کی تو ہم نے بات ہی نہیں کی، ایک جو تھا وہ ایج میں بہت بڑا تھا، وہ ٹیچر تھا۔ پھر جس سے میری شادی ہوئی اس کا کاسمیٹک کا انہوں نے بزنس بتایا گیا، اور پھر مجھے بتایا گیا کہ اس کی ٹانگ میں تھوڑی پرابلم ہے، وہ اس کو چلنے کی تھوڑی پرابلم ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے میرے ساتھ فراڈ یہ کیا کہ وہ ایک سائڈ سے پیرالائز تھا۔ جب میری شادی ہوئی مجھے تب پتہ چلا، مجھے پہلے فیل ہوا، پر جب میں نے پوچھا شادی میں بھی اگر میں نے پوچھا تو مجھے بولا گیا کہ وہ کنفیوز ہو گیا اس لیے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پر شادی کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک سائڈ سے پیرالائز ہے، مجھے لڑکی نے بتایا، اور اس کی دماغ کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی، اور اس کی 2 شادیاں پہلے ہوئی تھی اور تیسری مجھ سے کی گئی۔ پھر مجھے یہ فیصل آباد سے لاہور لے کے آئے ڈیوائن گارڈن، وہاں پہ مجھے رکھا گیا 1.5 ماہ۔ مجھے شادی کے دوسرے دن پتہ چل گیا کہ یہ کرسچن نہیں ہے۔ پھر جیسے میں رہنے لگ گئی، تو پھر میری چائنا میں جو لڑکی تھی ان سے میرا رابطہ ہوا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو ہیں یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ مس یوز کرتے ہیں، یہ میڈیسن کھلائی جاتی ہیں کہ یہ ہمیں بیبی دیں، یہ بیبی سیل کرتے ہیں، یہ مارتے ہیں، یہ انڈے کھانے کے لیے دیتے ہیں، بہت برے حالات ہیں وہاں پہ، یہاں پہ مت آنا، تو کوشش کرو کہ تم بھی نہ ہو، دوسری لڑکیوں کو بھی بولو۔ میں نے بہت ساری لڑکیوں کو بولا، کچھ نے تو یقین کر لیا اور کچھ نے نہیں کیا، اور وہ چائنا چلی گئی، اور اب وہ وہاں پہ بہت پریشان ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس آئے۔ جی، گھر تھا وہ کینڈس کا گھر تھا، وہاں پہ 3 گھر انہوں نے لیے ہوئے تھے، ایک گھر میں صرف چائنیز ہی چائنیز تھے لڑکے جو تھے، اور جو 2 گلیاں چھوڑ کے تیسری گلی میں گھر تھا، وہاں پہ جو تھا کیسر، اس کی لڑکیاں اور اس کے چائنیز رہتے تھے، اور جو کینڈس کا گھر تھا وہاں پہ ہم لڑکیاں رہتی تھیں اور کچھ چائنیز رہتے تھے۔ میں 1.5 ماہ وہاں پہ رہی ہوں، کیونکہ جو انس بٹ تھا وہ مجھے آنے نہیں دیتا تھا۔ جب میں نے اسے بولا میں ڈیورس لینی ہے تو اس نے مجھے ٹارچر کرنا، بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ تم اگر ڈیورس لوگی تو میں تمہاری فیملی پہ رپورٹ کرواؤں گا، تم کو اٹھوا سکتا ہوں۔ میری ڈیورس ابھی ہونی ہے، مجھے یہ تھا کہ وہ جو چائنیز ہے وہ چلا گیا، پر وہ بھی یہی ہے۔ میں چاہتی ہوں میری جلد سے جلد ڈیورس ہو، اور میں لڑکیوں کو میسج دینا چاہتی ہوں جو واپس آئی ہیں، میں ان کو چاہتی ہوں، میں نے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی
ہم نے مل کے ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ وہ واپس آ سکیں. اب وہ واپس آئی ہیں, وہ چپ کر کے بیٹھ گئی ہیں. میں چاہتی ہوں وہ آواز اٹھائیں, وہ ڈرے مت, میری طرح وہ بھی آواز اٹھائیں گی تو جو وہاں پہ ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی بہن ہے, وہ واپس آ سکتی ہیں. اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو وہ وہاں پہ رہیں گی. اس سارے رپورٹ یہ ہے جی کہ ایف آئی اے کی جانب سے ملک کے مختلف حصوں خصوصاً صوبہ پنجاب میں ایسے چینی باشندوں کے خلاف کارروائی کی گئی تھی جن پر پاکستانی لڑکیوں کو شادی کے نام پر چین لے جا کر ان سے جسم فروشی کروانے کے الزامات تھے. ایف آئی اے کے مطابق لاہور، فیصل آباد اور دیگر علاقوں سے ایسے منظم گروہ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے جن میں 10 سے زائد چینی باشندے شامل ہیں. اس حوالے سے بڑی کارروائی لاہور میں عمل میں آئی جہاں ایف آئی اے نے ایک خاتون سمیت 8 چینی باشندوں اور ان کے 4 پاکستانی سہولت کاروں کو گرفتار کیا تھا. ایف آئی اے پنجاب کے فیصل آباد ریجن کے ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد نے بتایا کہ گرفتار کیے جانے والے افراد ایک منظم گروہ کا حصہ تھے. یہ پاکستانی لڑکیوں کو بہتر مستقبل کا جھانسا دے کر ان کی چینی لڑکوں سے شادی کرواتے تھے اور اس طرح انہیں چین لے جاتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ چین لے جا کر ان پاکستانی لڑکیوں کو جسم فروشی کے کاروبار میں دھکیل دیا جاتا تھا. جمیل احمد کا کہنا تھا کہ انہیں موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق جو لڑکیاں جسم فروشی کے کاروبار کے لیے موزوں نہیں رہتی تھیں انہیں انسانی اعضاء کی تجارت میں استعمال کیا جاتا تھا. اندازہ کر لیں آپ, مطلب ان کے جسم سے یوٹرس یا بچی دانی نکال کر اعضاء کی بین الاقوامی بلیک مارکیٹ میں بیچ دی جاتی تھی. پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے اس قسم کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آ رہی تھیں, تاہم سرکاری طور پر کسی تحقیقاتی ادارے کی طرف سے کوئی کارروائی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی تھی. اس کا آغاز جو ہے وہ ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد اور ان کے عملے کی طرف سے فیصل آباد میں ایسی ہی ایک شادی کے تقریب پر چھاپے سے ہوا. اس میں 2 چینی باشندوں سمیت 4 افراد کو گرفتار کیا گیا. ایف آئی اے کے تفتیشی افسر کے مطابق گرفتار کیے گئے ان افراد سے تفتیش کی روشنی میں دیگر مقامات پر کارروائیاں عمل میں لائی گئیں. جسم فروشی کے لیے انسانی سمگلنگ میں ملوث ان چینی گروہوں کا شکار بننے والی لڑکیوں کی صحیح تعداد کتنی ہو سکتی ہے فی الحال اس کا ابھی کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. میرے خیال سے یہ تعداد ہزاروں سے بھی جو میرے خیال سے زیادہ ہے. ان کو موصول ہونے والی شکایات لانے والوں میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جو چین سے واپس پاکستان آنے میں کامیاب ہو گئی تھی. ایف آئی اے نے تحقیقات کے دوران ایک ایسی لڑکی سے پوچھ گچھ کی جو از خود سامنے نہیں آنا چاہتی تھی. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں مقیم مسیح برادری سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ خاتون براہ راست میڈیا سے بات نہیں کرنا چاہتی تھیں اور نہ ہی سامنے آنا چاہتی تھیں. ان کے والد نے مختصراً جو ہے وہ بات کی, تاہم وہ بھی اپنی شناخت جو ہے وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی اس حوالے سے زیادہ بات کرنا چاہتے تھے. ان کے والد کا کہنا تھا کہ گزشتہ برس ان کی بیٹی کی شادی ایک چینی لڑکے سے کروائی گئی تھی. اس کے عوض لڑکی کے بھائی کو چین میں ایک کمپنی میں نوکری بھی دی گئی تھی. تاہم 4 ماہ قبل ان کی بیٹی پاکستان واپس آ گئی ہیں. وہ تقریباً 3 ماہ تک چین میں رہیں لیکن وہاں ان کے ساتھ بہت برا ہوا. لڑکی کے والد کے مطابق واپس آنے کے بعد لڑکی کا بھائی بھی نوکری چھوڑ کر واپس آ گیا. ان کا کہنا تھا ان کا خاندان یا ان کی بیٹی اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتے. تاہم واپس آنے کے بعد تحقیقاتی اداروں نے ان کی بیٹی سے بات بھی کی. چین میں شادی میں مشکلات پیش آتی رہیں اور اکثر چینی مردوں کے لیے یہ بھی تقریباً ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ رشتہ لے کر آئیں تو ان کے پاس اپنی زمین بھی ہونی چاہیے. پاکستانی لڑکیوں کو کیسے سمگل کیا جاتا تھا؟ ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جمیل احمد کے مطابق پاکستان میں زیادہ تر مسیح برادری سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا. تاہم متاثرہ خواتین میں مسلمان لڑکیاں بھی شامل تھیں. اگر لڑکی مسیح ہوتی تھی تو یہ گروہ چینی لڑکے کو مسیح اور اگر مسلمان ہوتی تھی تو اسے مسلمان ظاہر کرتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ متاثرہ خاندان زیادہ تر اس حوالے سے تصدیق نہیں کرتے تھے اور یہی وہ غلطی ہے. تصدیق کیوں نہیں کرتے تھے؟ آپ اپنی بچی کو نکال رہے ہیں اپنے گھر سے بھائی, تصدیق کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ پھر لالچ ہے نا آپ کے اندر. ایف آئی اے کے افسر کے مطابق یہ گروہ باضابطہ طور پر لڑکیوں کی سمگلنگ کا کام کرتا تھا اور چینی باشندوں کے ساتھ ان کے پاکستانی سہولت کاروں میں ایک وکیل کے علاوہ ایک پادری
اور ایک ٹرانسلیٹر بھی شامل تھا۔ اس گروہ کے افراد نے لاہور کے علاقے میں 3 گھر کرائے پر لے رکھے تھے۔ شادی سے قبل ان کا وکیل جو ہے یہ سارے سرٹیفکیٹ وغیرہ تیار کرتا تھا اور پھر اس کے بعد دستخط بھی کرواتا تھا۔ گروہ میں شامل لاہور سے گرفتار ہونے والی چینی خاتون 2017 سے پاکستان میں مقیم تھیں، وہ لڑکیوں کی نشاندہی وغیرہ میں بھی شامل تھیں۔ سرٹیفکیٹ پر دستخط کروانے کے بعد پادری کی مدد سے لڑکی کی چینی لڑکے سے شادی کروائی جاتی تھی، جس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک تقریب بھی کی جاتی تھی۔ اس کے بعد 1 ماہ کے لیے لڑکی کو جو ہے لاہور میں ہی رکھا جاتا تھا۔ اس دوران اس کے شناختی کارڈ پر نام کی تبدیلی اور سفری دستاویز کی تیاری کی جاتی تھی۔ ساتھ ہی سال لڑکی کو چینی زبان بولنا سکھایا جاتا تھا۔ 1 ماہ بعد لڑکی کو لڑکے کے ساتھ چین بھیج دیا جاتا تھا۔ FIA کے تفتیشی افسر کے مطابق چین میں ان لڑکیوں کو جبری جسم فروشی کے کاروبار میں ڈال دیا جاتا تھا۔ چین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جو خواتین جسم فروشی کے لیے موزوں نہیں رہتی تھی انہیں اعضاء کی تجارت میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تاہم پاکستان میں چین کے سفارتخانوں نے رواں برس ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے اعضاء کی تجارت کا کاروبار چین میں ہونے کی سختی سے تردید کی تھی۔ تاہم انہوں نے لڑکیوں کو شادی کر کے چین سمگل کرنے والے گروہوں کے متعلق ہو جانے کے حوالے سے خبردار کیا تھا۔ فیصل آباد اور لاہور سے گرفتار ہونے والے چینی باشندوں کو ابتدائی تفتیش کے بعد جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ FIA کے تفتیشی افسر کے مطابق چینی باشندوں نے دوران تفتیش جرم قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے پاس چینی باشندوں کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلانے کے لیے موزوں شواہد اور گواہان موجود ہیں۔ تاہم ان تحقیقات کے حوالے سے کئی سوالات تاحال جواب طلب ہیں، جن میں زیادہ تر ایسے ہیں جن کے جوابات جاننے کے لیے تحقیقات کا دائرہ کار چین تک بڑھائے بغیر ثبوت اکٹھے کرنا مشکل ہوگا۔ خصوصاً انسانی اعضاء کی سمگلنگ کے حوالے سے ملنے والی معلومات پر ٹھوس شواہد سامنے نہیں لائے گئے۔ تو ناظرین یہ تھی رپورٹ، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہوتی ہیں، وائرل ہوتی ہیں، پھر لوگ بھول کے بیٹھ جاتے ہیں دوبارہ۔ ہم دوبارہ ان چیزوں کو کریدیں گے، نکالیں گے اور پیچھے اس کے اندر دیکھیں گے کہ کیا کیا جو ہے مسئلے تھے اور یہ کس حد تک اس کی روک تھام ہوئی۔ تو اس طرح کی بہت سی جو انشاءاللہ رپورٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ دیکھیں، کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی جو چیز ہے وہ کبھی بھی اچانک نہیں ہوتی، اس کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ چیزیں اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں، لوگوں کے اندر اتنے حوصلے آ جاتے ہیں کہ پھر یہ کام رکتا نہیں ہے۔ اب یہ اس میں جو سوچنے والی بات ہے، جب یہ چین میں مطلب سمگل کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو جب پہلی بچی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا نا، تو اسی وقت اس کے گھر والوں کو آواز اٹھا دینی چاہیے تھی۔ ہمیں سب سے پہلے اس معاشرے سے یہ چیز ذہن سے نکالنی ہے کہ خدارا آپ عزتوں کی بات، کس عزتوں کی بات کرتے ہیں کہ جی ہماری عزت خراب ہو جائے گی، اس کے لیے آپ مطلب بچی کی زندگی داؤ پہ لگا دیں گے آپ۔ اور بھائی یہ اس جو ہے یہ ایک پرانے دماغ کے جو سوچیں ہیں، یہاں سے باہر نکلیں۔ فوری طور پہ آپ کے ساتھ غلط ہوتا ہے، غلط کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ یہ کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مینٹلی تیار نہیں ہوتا، اس میں کوئی کسی کا فالٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلی دفعہ آپ رپورٹ کر دیتے، اس پہ شور ہو جاتا، تو یہ گروہ جو ہے وہ رک جاتا۔ چین جانے کی خواہش مند خواتین تھیں یا بچیاں تھیں یا جن کو جھانسا دیا گیا، تو یہ کتنی زندگیاں آپ لوگ بچا لیتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بولے کون۔ تو اب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اور آپ لوگوں سے میں نے گزارش کرنی تھی، کوئی بھی مسنگ بچہ بچی کوئی بھی ہوتا ہے، ہمیں فوراً جو ہے ہمارے واٹس ایپ پہ اس کی پکچر بھیجیں، ایج بھیجیں، اور آپ کے ساتھ کیسے رابطہ کیا جائے وہ بتائیں۔ ہم یہاں پر سوشل میڈیا پہ وہ چیز وائرل کریں گے، واٹس ایپ گروپس میں، فیس بک میں۔ آپ کا یہ اللہ کا ایک چینل ہے آپ کے پاس، یہاں سے ہم اس کو جو ہے ان چیزوں کو وائرل کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ پورے پاکستان میں پھیل جائیں اور شاید آپ کے بچوں کی جان بچ جائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔